حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث پاک اس سے بھی زیادہ سخت ہے. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. ٹھیک ہے. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو سستی کا مظاہرہ نہ فرمایا کریں بلکہ بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ہے, کتنا خوبصورت موسم ہے, آپ کے لیے بہترین چٹائیاں بچھی ہیں, آپ کے لیے اس کے بعد بہترین طعام کا بھی اہتمام کیا گیا. تو میں کہتا ہوں ہم ان حالاتوں میں بھی نہیں پڑھتے تو قربان جاؤں پھر حضرت بلال پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا. اب تو کوئی ابو جہل نہیں ہے, کوئی ابو لہب نہیں ہے, کوئی تبا نہیں ہے, کوئی شیبہ نہیں ہے, کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ہے. کیا پڑھیں گے تو آپ کو مارا جائے گا یا آپ کی کھال کھینچ دی جائے گی یا آپ کو درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دیے نہیں ہے. اب تو وہ دور ہے, آپ پڑھیں گے تو لوگ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے, لوگ آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے, آپ کے ہاتھ چومیں گے, آپ کے پیر چومیں گے, آپ پہ پھول پھینکیں گے. ٹھیک ہے. اب تو وہ دور ہی نہیں ہے. اب تو جو بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام لے گا اللہ شان عطا فرمائے گا. اس لیے جی لیا کریں. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فقط یہ بھی نہیں کہا کہ بس لینا ہی ہے, نہیں, بلکہ حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اب سچ بتائیے گا, میں بھی بڑی دور سے چل کے آیا ہوں, ہمیں درود پڑھتا دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے نہیں. اس لیے حضرت یہ دیوانگیاں واپس لائیں, یہ دیوانگیاں واپس لائیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوق, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم زلف یار. اس لیے خود کو بدلیں, خود میں تبدیلی لائیں. یہ جو دن بدن ہمیں اس حوالے سے سستی آتی جا رہی ہے نا, اس سستی کو دور فرمائیں اور کوشش کریں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس ذکر کی باری آئے تو ہم اس انداز سے ذکر کرنے کہ دیکھنے والا بھی کہے کہ واقعی کسی نے ذکر کر دیا ہے, لیکن سستی آ رہی ہے دن بدن. وہ دوسرے نعرے تو ہم بڑے جوش و خروش سے لگاتے ہیں, لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تب آوازیں وہاں ہی تھم جاتی ہیں. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو, لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, جو دائیں والا ہے اس نے بڑا کتنی آواز میں درود پاک پڑھا, میں نے ذرا اس سے نیچے رہنا تھا. نہیں حضرت, جہاں ہمیں شرم آنی چاہیے وہاں ہمیں شرم نہیں آ رہی کوئی, اور جہاں شرم نہیں آنی چاہیے تھی وہاں ہمیں شرم آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, پوتے کی شادی پہ دادا بھی ناچ رہا ہے, نواسے کی شادی میں نانا بھی ناچ رہا ہے, وہاں کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں ہمیں شرم آتی ہے. اللہ یہاں شرم نہیں آنی چاہیے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں نے پیدا ہی تمہیں اس کام کے لیے کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ قرآن کریم میں بار بار کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. پیدا ہی اس کام کے لیے کیے گئے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ کہتے ہیں میں نے بندے تجھے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے, لیکن کیا ہے اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کو بھول گئے ہیں. اور بس حضرت جی دنیا سے ایسا جی لگا لی ہے کہ بس ساری کی ساری توجہ ہی دنیا پہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا معاملہ ہے, پر ہمارے پنجاب میں تو حالات بھی خراب ہے. اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں ہمارے پنجاب میں تو اب یہ حالات ہیں, ہم نے دنیا سے اتنا جی لگایا ہے, ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے, ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ واش روم, باتھ روم, لیٹرین تینوں نام ہے جی اس کے. جہاں ہم نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے پیشاب, جہاں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے پخانا, جہاں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اندر کا گند نکالنا. ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ ہم نے لیٹرین میں بھی لاکھوں کی ٹائلیں لگا دی ہیں. حقیقت ہے ہم نے اتنا جی لگایا ہے کہ ہم نے باتھ روموں میں بھی حضرت جی لاکھوں کی ٹائل لگا دی. وہاں تو مقصد ہی نہیں ہے ٹائلوں کا کوئی بھی ہے, لیکن اتنا جی لگایا ہے حضرت کہ ہم نے باتھ روموں میں بھی لاکھوں کی ٹائل لگا دی ہے. اب ایک ریس لگ گئی ہے, اس نے 4 منزل بنائی ہے, میں نے 5 منزل بنانی ہے. یہ آپ کے میرے معاشرے کا کمال ہے, لیکن آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
बल्कि एक हदीस मिलती है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है, जिसको आपके और मेरे मुआशरे में बड़ा कमाल समझा जा रहा है, जब कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के उसको पुकार के कहता है, ओ बंदे, ओ तू ऊपर क्या करने आ रहा है, तेरी जगह तो जमीन के नीचे है। लेकिन हम लग गए ना हजरत इसी दौड़ में, लगे हुए हैं, क्या गांव, क्या शहर, क्या इस्लामाबाद, क्या गुजरांवाला, क्या रावलपिंडी, क्या मुल्तान, लग गए सारे इसी दौड़ में। लेकिन क्या है, जिसको छोड़ के जाना है उसको सवार रहे हैं, सवार रहे हैं, सवार रहे हैं, सवार रहे हैं। लेकिन हजरत जहाँ जाना है उसकी जाने कोई तवज्जो नहीं। आज हम मसूद भाई के वालिद साहब के साले सवाब के प्रोग्राम में आए। अल्लाह हजरत जो दाना लोग हैं ना, वो तो कहते हैं प्रोग्राम ही बहुत बड़ा बात है, मिस भाई साहब को तो तकरीर करनी नहीं चाहिए कोई। हकीकत कह रहा हूँ मैं आप, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए लिखा है, आपकी खिदमत में कुछ शख्स हाजिर हुआ, आके अर्ज करता है, हुजूर मुझे को नसीहत फरमाएं। बड़े लोग थे, आपने फरमाया तेरे खानदान में कोफोतगी हुई है। उसने कहा हुजूर चंद रोज पहले मेरे चचा का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया फिर तुझे किसी आवाज की जरूरत है? ये तो बहुत बड़ा आवाज है जी। ये मेरे दादा शेख रूमी असर गजाली दौरान अबाद मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला, क्योंकि हजरत जी जैसे जैसे बुजुर्गों का कुर्ब बढ़ता जाता है उनका कलाम कम होता जाता है। एक वक्त आया आपने कलाम तर्क कर दिया। हमने आपको जनाजों में देखा, आपको पता है जनाजे में वक्त होता है, कुछ अहबाब आ रहे हैं, कुछ अहबाब वुजू कर रहे हैं, तो फारिग खड़े रहने से बेहतर है हजरत को थोड़ी सी तरबियत हो जाए, बयान हो जाए, वाज हो जाए जी, थोड़ा कोई उसमें शरीक बात नहीं है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। फारिग खड़े रहने से बेहतर है कुछ तरबियत हो जाए। लेकिन मैंने आपको देखा, अपने बुजुर्गों को हमने देखा, लोगों के इसरार के बावजूद भी आप तकरीर नहीं किया करते थे, और लोगों ने अर्ज करनी हुजूर फारिग खड़े हैं बयान फरमा दे, आपने नहीं किया। जब काफी दफा इस तरह हुआ ना, तो मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैं हुजूर ये आप क्यों जनाजे पे वाज नहीं फरमाते? देखो कितने बारीक लोग आगे से फरमाने लगे, यार मौलवी सुलेमान जिन्होंने सामने पे मुर्दे को कख नहीं सीखा, मेरी तकरीर में की सिखाने है, जिसने सामने पड़े मुर्दे से कुछ नहीं सीखा, मेरी तकरीर क्या सिखाएगी? जिन्होंने जनाज़गाह से कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने इन हजारों कब्रों से कुछ नहीं सीखा, उन्हें मेरी तकरीर क्या सिखाएगी? अगर देखना हो तो हजरत ये समा बहुत बड़ा बात, सिर्फ बुजुर्ग नहीं गए हजरत, हमने भी जाना, क्योंकि बाबा साहब फरमाते हैं को बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ। जाना भाई जी, कोई माने कोई ना माने, सब ने जाना। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चले आ, कोई भूल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हाल चले आ। यार फरीदा तो सब मुसाफिर नहीं, कोई आज चले आ, कोई कल चले आ। जाना तो है, को तैयारी करे उसने भी जाना है, को ना करे उसने भी जाना तो है। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने जी लगा ली, जिसको छोड़ के जाना है उसको जफ्फे लगा रहे हैं, और जहाँ जाना है तो उसको भूले पड़े। अल्लाह मैंने देखा है अब आपका मैदान, मौत का नाम लो लोगों को बड़ा गुस्सा लगता है, तो क्या आपकी और मेरे गुस्सा करने से नहीं आएगी? फिर भी आएगी जी। मैं कोई उसका नाम ना ले, हम उसको भुला दें, हम उसको किताबों से निकाल दें, हम उसका नाम ही ना लें, फिर भी आएगी। और एक हदीस मिलती है, हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये सिर्फ दो है जो भूल जाते हैं, एक हजरत जिन, एक हजरत इंसान, बाकी हर जी रूह को याद है कि जाना है। बल्कि मैं अक्सर बयान करता हूँ कि एक रोज हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, तो रिवायात में लिखा हुआ है कि वहाँ उस वक्त बाजार का मंजर ये था कि एक ऊंट बिदक गया था। बिदक नमीन जिसको पंजाबी में कहते हैं भूड़ हो जाना, थोड़ी और आसान उर्दू कर लें तो आपे से बाहर हो जाना। आपको पता है अगर जानवर आपे से बाहर हो तो छोटा जानवर भी हो कंट्रोल नहीं होता हो, तो वो तो था ही ऊंट, इसका इतना बड़ा कद है, उसको कौन कंट्रोल करे। अब लिखा है कि हालात ये थे कि हजरत जी उसने सारा बाजार आगे लगा रखा था, जिस जानी मुंह करता था ना सारा बाजार आगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले सहाबियत करो, हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है। उस ऊंट की क्या औकात थी, आप आगे बढ़े, आपने उसकी नकेल पकड़ दी, लिखा है खड़ा हो गया, लिखा है आपने उसके कान में कुछ कहा और
उसने सारा बाजार सर पे उठा रखा था, भूल गया सारा कुछ। वहां साकत तो जामिद खड़ा, वहीं बैठ गया। बाजार वालों ने उसके आगे खाने को बहुत कुछ रखा, कुछ नहीं, बेटा मर गया। और सारे बाजार वाले बड़े परेशान थे, भाई हजरत उमर फारूक ने क्या कहा है ऊंट के कान में, इसको तो सारा कुछ ही भूल गया। अब सारे मुंतजिर थे आप तशरीफ लाएं तो हम हाजिर खिदमत होकर अर्ज करें कि हजरत ऊंट के कान में क्या कहा था। लिखा आप तशरीफ ले गए, बाजार लोग हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की अमीरुल मोमिनीन ऊंट याद है? आपने फरमाया याद है। अर्ज की हुजूर ऊंट के कान में आपने क्या कहा था? आपने फरमाया क्यों? की हुजूर उसको तो सब कुछ भूल गया, जहाँ खड़ा उसको आप छोड़ गए थे वो तो हिला भी नहीं वहां से, हमने उसके आगे खाने को बहुत कुछ रखा, उसने कुछ नहीं खाया, मर गया वहां भूखा बैठे बैठे। क्या कहा था? फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपके लिए और अपने लिए जरा उसका पंजाबी में मफ़हूम बयां कर देता। हजरत उमर फारूक फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, ऐना पूड़ के हुए मरना नहीं याद है, क्या वो ऐना पूड़ हुए मरना नहीं याद है। और मैं हजरत जी यहाँ कहा करता हूँ असी तां ही पूड़ हुए हैं, सानू मरना नहीं याद है। जिन्हों मरना याद हो हजरत तो पूड़ नहीं होता, वो तैयारी करते हैं। और फिर कमाल लिखा बाबा साहब, कमाल जी कर दिया। मैं कहता हूँ शीशा दिखा दिया हम सबको। आप फरमाते क्या हैं? आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, और भाई कटन का सूट पा के को ऐतरी की मिट्टी ने मिट्टी नहीं रहना है, को गुल अहमद पहनने से को पाशा पहनने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी, ये मिट्टी है। को राडो पहनने से या लैंड क्रूजर पे या फॉर्च्यूनर पे बैठने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी। वे क्या बोले? आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली। हाँ जी, ये कुन के रंग हैं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, ये कुन के रंग हैं। हजरत ये मट्टी बोल रही है, ये मट्टी सुन रही है, मट्टी देख रही है। अल्लाह ने मिट्टी को हिस्से इनायत कर दी हैं। इसको सर्दी लगती है, इसको गर्मी लगती है, इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, ये खुश होती है, ये गमगीन होती है, ये मुस्कुराती है, ये रोती है मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई। जब चाहेगा हजरत इस मिट्टी को फिर मिट्टी में मिला देगा। खुद को मुखातिब करके फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर हुई, काले वाल मुसाफिर हुई, चिट्टे अंडेरे लाए। हाँ जी हजरत, ये आपके आगे हाथ जोड़ के हजरत, ये चिट्टे वाल बेमकसद नहीं है। ये 15 साल की उम्र में नहीं आए, ये 25 साल की उम्र में नहीं आए, ये 30 साल की उम्र में नहीं आए, ये 35 साल की उम्र में नहीं आए, एक वक्त पे ही आए हैं जाके। और हर आने वाला सफेद बाल ये कह रहा है बंदे बाज आ जाओ, उन टलंडे आ जाई, उन बाज आ जाओ। और केड़ा काम है जड़ा तेरे को 16 साल च नहीं है, और केड़ा काम है जड़ा तू 5 च नहीं कर सकिया, और केड़ा काम है जड़ा तेरे को 30 च नहीं होया, और केड़ा काम है जड़ा तू 35 च नहीं कर सकिया। हुण चिट्टे आ गए ने, तू हुण कर लेंदा। हुण ते अखां कमजोर होण नहीं दी, हुण ते गोडियां च पीड़ रहिंदी, हुण ते पट्ठे कमजोर होण दे। और केड़ा काम है जड़ा तेरे को जवानी च नहीं होया, तू बुढ़े वेले करना। क्यों नहीं बाज आण दिया? क्यों नहीं माफी मंगण दिया रब? क्यों नहीं तौबा करन दिया? की करना ही हूं विच? काले वाल मुसाफिर होए, काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने आए। चलो सिर्फ मियां साहब ने लिखा होता चलो बंदा इख्तलाफ कर लेता, लेकिन फिर यही मजमून बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ने भी लिखा है, खुद को मुखातिब करके कहते हैं। आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया, जो पहले मैं मजमून बयां कर रहा था। हजरत जिन्होंने चिट्टे आ गए साडा नहीं हुण सुस्त होना बनता है, अब हमारा नहीं सोना बनता, अब हम सफेद बालों की सुस्ती नहीं बनती, हम बड़ा वक्त गुजार रहे हैं। अब फरमाते उठ फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े, पीछा रह गए दूर। वक्त जाता पिया। फिर मियां साहब बोले क्या? आप फरमाते हैं लोहे लोहे पर लै कुड़ी, लोहे लोहे पर लै।
جے تو پانڈا پرنا شام بھائی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا خیر یار ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یار. باقی کچھ بھی نہیں. بلکہ میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں, میرے ادھر ہمارے ایک مقتدی تھے تو انہوں نے کسی وقت نا اپنا دانت سونے کا لگوایا. ان کا دانت نا اب وہ سونے کا اس پہ چڑھا ہوا تھا. تو 5 یا 6 بیٹے ہیں ان کے. وہ حضرت کا انتقال ہو گیا تو مجھے 6 کے 6 بیٹوں کا وکھرا وکھرا فون آیا. نہیں وہ دنداں دا ڈاکٹر بلا کے بھائی دا دند کڑا لئیے بھائی جی دند بھی نہیں سے جان دینا نالنا میں تانوں وے میں کوئی ہاں جی دند ہی نہیں سے جان دینا انہوں نے. حقیقت ہے جی, کچھ بھی نہیں جانا ہے. نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے. کچھ 2 ہی چیزیں جانی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور باقاعدہ یہ جس پہ ہم دعوے دار بنے بیٹھے ہیں اور جناب ہر جگہ ہم سناتے پھرتے ہیں جی وہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے. اور بھائی ٹھیک ہے کاغذوں میں تیرا ہے باقی وہ بھی تیرا کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے. اب آپ کہیں گے جی مصباحی صاحب آپ خود سے تو نہ باتیں کریں, وہ ہمیں دلیل دیں, کو حدیث سنائیں, کو قرآن سنائیں, خود سے تو نہ یہ باتیں کریں. نہیں بھائی ایک نہیں سینکڑوں دلائل ہیں حضرت اس پہ ہیں. لکھایا ہے تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک تھا. زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. اس سے پہلے کہ قتل و غارت ہوتی, کو جان جاتی, کسی کو زخم آتا, جو علاقے کے بڑے بوڑھے تھے انہوں نے دونوں کو بٹھا کے نا صلح صفائی کروانی چاہیے. لیکن بات نہیں ختم. وہ جو جھوٹا تھا نا وہ بات ہی نہ سنے. وہ کہہ رہی آپ نے تو ساتھ ہی اس کا دینا ہے, میرا تو ساتھ دینا ہی نہیں کسی نے بھی. آپ کو پتا دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں. آخر بات اس بات پہ ختم ہوئی کہ ہم میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے, آ کے سلام عرض کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا چاہا, ہم سے فیصلہ نہیں ہوا, آپ فیصلہ فرما دیں. ٹھیک ہے جی. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا اوور کلیور, زیادہ ہوشیار بنتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسا بندہ تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کریں, دونوں کو تنہا کر کے نا وکھرا وکھرا علیحدہ علیحدہ ان دونوں کی بات سنیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون. تو وہی نبی تو ہوتا ہی آپ کی خبریں دینے والا ہے. نبی اللہ کے نبی کو تو نہیں حاجت ہوتی وہ کسی سے پوچھے. نبی تو بتانے والا ہوتا ہے, وہ تو شاہد ہوتا ہے, وہ تو گواہ ہوتا ہے. نبی نکلا ہی نبا سے ہے. نبا معنی خبر, تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا. آپ نے آگے سے اس کو فرمایا, آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے قطعاً اس بات کی حاجت نہیں کہ میں ان دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھوں. اور مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا دوں کس کی ہے. لکھا ہے آپ نے سب کو لیا اور آپ تشریف لے گئے. زمین کی نشاندہی کی گئی, آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں, یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, اب تو حقیقت حال سے آگاہ کر تو کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں, نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, ان کو کہیں تیاری کریں دونوں ہی میرے ہیں. اسی ساری زندگی حضرت جی آئی کھیڑ دے رہے ہیں, ہر جگہ بہ کے پیسہ نہ ہوا میری یہ میری یہ میری. باج پتہ کی لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں سی ہے, میں ہی ہے دعویٰ. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کمال لکھا, آپ فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کنی راوسائیاں. نسیاں نہیں جے جانا تے نہ حضرت ہونا نسن دینا, کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے سیٹیں دے ویکھے. اس لیے حضرت جی آؤ اے انی دور تہاڈے لئی پیغام لے کے آئے, جڑا وقت ہے حضرت نو غنیمت جان, اپنی نمازاں پوری کرو, نماز نہ چھڈو. حضرت جی بہت دکھا پڑنا ہے, بہت دکھا, اسی بہت آسان کر چلے. اسٹیجوں کے حالات بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں. ہر آنے والا تو حضرت اپنی جیب میں جنت کی ٹکٹ لے کے آتا ہے, جاتے ہوئے پورا کا پورا پینڈی جنتی کر دیتا ہے. لیکن اگر قرآن دیکھیں تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کتنے کتنے بڑے پہاڑ ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فتکون الجبال کالعہن المنفوش.
اس دن ہیبت الہی سے یہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے اس طرح گریں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں. جی دیکھو کتنا بڑا پہاڑ, اس کے آگے آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ کیا بنے گا اس دن حضرت جی؟ کیا تیاری ہے اس کی؟ بس مکان بناؤ, پیسے اکٹھے کرو, وڑ دیو لتا جڑیاں وڈیاں جاندیاں نے پیسے. اور بابا کھانی تو تو نے 6 روٹیاں ہی ہیں نا, 2 صبح 2 دوپہر 2 رات, اور کیا کر لے گا تو؟ اس سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ یہ کیا شیطان نے تیرے اندر بچے ڈال دیے, بچوں کے نام پہ لگا ہوا ہے تو, اور تیرا مالک بھی رب بھی ہے, تیرے بچوں کا مالک بھی رب بھی ہے. ہاں جی, نہ بچوں کے نام پہ یہ کفر کر سارا. ہاں جی, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن ہے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. قرآن سورہ فجر 30واں پارہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا, جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اور آگے پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس دن بندہ کیا کہے گا؟ علماء مفتی صاحب موجود ہیں, میرے پیر و مرشد میں. اس دن بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اگلی زندگی لی کچھ کیتا ہوں. آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں پیسے اکٹھے کرتا رہا, میں مکان ہی بناتا رہا, میں پھردا ہی رہا, میں سیر سپاٹا ہی کرتا رہا, میں ٹور ہی کرتا رہا. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں 3 سوال قبر میں, 4 سوال وہاں ہیں. وہاں 4 کیا ہوں گے؟ زندگی کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, پیسے کہاں سے کمائے, کہاں لگائے, اپنے علم پہ کتنا عمل کیا حضرت. اسی لیے تو حضرت پھر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, آپ فرماتے ہیں دل کریں تے تھر تھر کمر, اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں یہ بھی مکل. اس لیے حضرت جی نماز دی سب تو پہلے مالک نے نماز علی پوچھنا. اور میں بس آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کروں. دکھ کی بات یہ ہے حضرت, اپنے اسی سارے کام کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں, مجھے بھی ان کی محبت لے کے آئی, آپ کی محبت لے کے آئی, آپ بھی آئیں, ٹھیک ہے. اور بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں, کل ہو, 10واں ہو, 40واں ہو, سالانہ ہو جاتے ہیں, سب جگہ ہم جا رہے ہیں. تو میں بس اسی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. کل جب اللہ کی ذات نے پوچھا ہو بندے تو کلاں تے بھی گیا, 1 سنیات 10ویں تے بھی پہنچے, 40 تے بھی پہنچے, سورے بھی گیا, پیکے بھی گیا, بہنوئی ہل بھی گیا, پنوجے ہل بھی گیا, پھوپھو ہل بھی گیا, ماموں ہل بھی گیا, نانکے بھی گیا, دادکے بھی گیا. ٹھیک ہے, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, جگہ بڑی گروانے کے لیے. چلو میں کہہ دیتا ہوں, تو مری بھی گیا, تو ناران بھی گیا, تو کغان بھی گیا, تو سوئٹزرلینڈ بھی گیا, تو پھرنے ترکی بھی گیا. بندے صرف اتنا بتا, تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا, تجھے 5 بار بلاتے تھے, کیوں نہیں آتا؟ جواب دینا نہیں ہے. الفایا سے تو لاد خریدنی, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی, تیرے ہینگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ شاہ نو کی منہ وکھائیں گا, جدا سارا ہی سودا کٹے پا. حضرت جی آج سارے اتو ارادہ کر کے اٹھیے, انشاءاللہ نماز نہیں چھڑی, انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.